بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگاہ ایمانات یافتہ شد در ملحق بودن تمسکنا شبہ نیست و چون مسکینون بروزن صبر کر. مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ تمسکانہ میں شبہ ہے کہ یہ ملحق ہے یا کہ اصلی ہے. یہ تفا لالا اصلی ہے یا کہ ملحق با تفا لالا ہے. اعتراض یہ ہوا تھا کہ الحاق کے لیے زیادتی فا سے پہلے تا تفاعل کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتی. اگر اس کو ملحق مانتے ہیں تو فا سے پہلے میم کی زیادتی ماننی پڑے گی ہے جی. اس لیے دو بندوں نے اس کو اصلی مانا. سمجھی گل؟ اور لکھا ہے صاحب منشیب نے تو مولانا عبدالعلی نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو قانون بیان کیا ہے کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں ہوتی یہ بے جا ہے، کیونکہ فصول اکبری کے مصنف علیہ الرحمن نے بہت ساری مثالیں جمع کی ہیں جن کو ملحق کہا ہے اور ان میں زیادتی فا سے پہلے ہے. گل سمجھے پہ؟ پھر مدار بیان کیا کہ الحاق کا مدار کس چیز پر ہے. الحاق کا مدار دو چیزوں پر ہے کہ ثلاثی مجرد میں اضافہ کرنا اس طور پر کہ ہم وزن ہو جائے ربائی کے. وہ چاروں میں سے جس کا ملحق بنانا ہے ہم وزن ہو جائے، اور اس ملحق میں جس کو ہم وزن بنایا ہے ملحق بے کے خواص کے علاوہ کوئی نیا خاصہ پیدا نہ ہو. یہ مدار ہے کس کا؟ یہ بات پیچھے آ گئی ہے. اب اسی آخری بات کے ساتھ یہ جوڑنی ہے. ہم تمسکانہ میں جب غور کرتے ہیں تو اس میں یہ دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں. ہم وزن ہونے میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو آپ کے سامنے. تمسکانہ میں تدح راجہ کے علاوہ کوئی نیا خاصہ نہیں ہے، تو جب ہم وزن بھی ہے کوئی نیا خاصہ بھی نہیں ہے تو اب ملحق ہونے میں کیا اعتراض ہے جی؟ ہاں بھائی. مصنف فرماتا ہے کہ تمسکانہ میں الحاق کا مدار ہے کہ ثلاثی الحاق کا مدار دو چیزوں پر ہے. الحاق کا مدار دو چیزوں پر ہے کہ ثلاثی مجرد میں اضافہ کر کے اس کو ربائی کا ہم وزن بنانا، اور ملحق میں ملحق بے کے خواص کے علاوہ کوئی نیا خاصہ نہ پایا ہو، نہ پایا جائے. جب تمسکانہ میں ہم غور کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں. یہ ربائی کا ہم وزن بھی ہے، تفا لالا کا، اور اس میں نیا کوئی خاصہ نہیں ہے جو تدح راجہ کے خاصوں کے علاوہ ہو. وہ خواص ابھی آئے نہیں تدح راجہ کے علاوہ کوئی نیا خاصہ بھی نہیں ہے. تو جب ہم وزن بھی ہے اور نیا خاصہ بھی اس میں نہیں ہے تو لہذا تمسکانہ کو ملحق کہنے میں کیا خرابی ہے؟ سمجھیے. ہاں جی. تمسکانہ میں جب ہم نے غور کیا تو یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں. ربائی کا ہم وزن بھی ہے تدح راجہ کا، اور تدح راجہ کا خاصہ بھی اس میں ہے. اس کے خواص کے علاوہ کوئی نیا خاصہ اس میں نہیں ہے. اس کے خواص کے علاوہ اس میں کوئی نیا خاصہ نہیں ہے، تو لہذا اس کو ملحق ماننے کوئی حرج نہیں. تو گل سمجھی جی. ایک جملہ آ گئے اتنے وکھرے وکھرے کر کے پڑھا رہے تھے کہ عبارت کو کھانڈے چ پوے تھوڑے جی. جس وقت یہ مدار پایا گیا تو تمسکانہ کے ملحق ہونے میں شبہ نہیں ہے. کیا سمجھیے؟ انج ترجمہ جے کہ جب یہ مدار پایا جائے تو پھر تمسکانہ کے ملحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہاں بشاباش من کر یار. جس وقت یہ مدار پایا گیا ہے
تو تمسکانہ کے ملحق ہونے میں شبہ نہیں ہے. کوئی شبہ نہیں ہے. گل سمجھی کہ جب تمسکانہ میں یہ مدار پایا گیا تو اب تمسکانہ کے ملحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہاں جی. وچون مسکین بروزن مفعیل اثنا فعلیل. بس صبر کر، ایک ساری ہے گل کٹھی لیکن ٹکڑا ٹکڑا کر کے بھی تیرے کو کھانے چ پوے. ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کہ فا کلمے سے پہلے زیادتی ہے میم کی. ایک مثال پیش کی جا رہی ہے جس میں فا کلمے سے پہلے زیادتی ہے میم کی. ملحق نہیں ہے وہ، ویسے بھی فا سے پہلے زیادتی ہے. مسکین اس کا مادہ جو ہے وہ سکون ہے، سین کاف نون ساکن سکون. سن رہے ہیں؟ تو مسکین کو بر وزن مفعیل مانا گیا ہے، بر وزن فعلیل نہیں مانا گیا ہے. تو جب بر وزن مفعیل مانا گیا ہے تو میم کی زیادتی اگرچہ ملحق نہیں ہے، یہ میم کی زیادتی فا سے پہلے پائی گئی ہے، فا سے پہلے میم کی زیادتی موجود ہے. ہاں جی. کیا کہ ایک مثال پیش کی جا رہی ہے جس میں فا سے پہلے میم کی زیادتی ہے. مطلب زیادتی تو زیادتی ہوتی ہے نا، الحاقی ہو یا کوئی بھی ہو تو میم کی زیادتی ہے. میم کی زیادتی ہے. جیسے مسکین اس کا مادہ تو ہے سکون سین کاف نون. تو مفعیل کا وزن فعلیل نہیں ہے، مسکین کا وزن مفعیل ہے نہ کہ فعلیل. فعلیل اگر فعلیل وزن اس کا ہونا تو پھر ہم بھی مجبور ہوتے کہ تمسکانہ میں میم کو اصلی مانے اور بر وزن تفا لالا کرے، بر وزن تمف آلہ نہ کرے. تو جب مسکین کو بر وزن مفعیل مانا گیا تو ثابت ہوا کہ فا سے پہلے میم کی زیادتی موجود ہے. کلام عرب میں اس کی مثال ہے. گل سمجھی کہ نہیں ہے؟ گل سمجھی جی کہ فا سے پہلے میم کی زیادتی اس کی مثال موجود ہے. انہیں مطلب جی وہ کو گل آ رہی جی تھوڑی مشکل ہے جی. اور جب مانا جیسے نہیں کرنا سمجھ آئیے، اس لیے عبارت اگوں نال جوڑنی آدھی پی ہے. جب مسکین بر وزن مفعیل ہے نہ کہ فعلیل. ایک گل ہے جب دی باقاعدہ معینہ اگلی گل جوڑ کے تے آخر تے نکلنا ہے مقتضی زیادت میم مست در تمسکانہ و مسکین. گل سمجھیے اتنے جا کے جوڑنا ہے. شاباش بھائی. ہاں. اور جب مسکین بر وزن مفعیل ہے نہ کہ فعلیل. ہاں جی. اور جب مسکین بر وزن مفعیل ہے نہ کہ فعلیل. اگے باقاعدہ معینہ محققان سب کے برائے زیادت حرف مناسبت مزید فی بمادہ بدلالت از دلالات ثلاثہ یعنی مطابقی و تضمنی و التزامی کافی است مقتضی زیادت میم است در تمسکنہ و مسکین. بس اچھا جی. صرفیوں کے ہاں ایک قاعدہ ہے، ذرا سنیں غور سے، پہلی بار آیا جی. وہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ ثلاثی مجرد میں زیادتی کریں یا رباعی مجرد میں زیادتی کریں یا خماسی مجرد میں زیادتی کریں. ثلاثی مجرد کو مزید، رباعی مجرد کو مزید، خماسی مجرد کو مزید بنائیں زیادتی کر کے. تو زیادتی کا ایک قانون ہے، زیادتی کا وہ سنیے وہ کیا ہے کہ جو مجرد ہے اس کا معنی، اس کا اور مزید کا معنی، ان میں تین دلالتوں میں سے کسی دلالت سے مناسبت کا ہونا ضروری ہے. ان میں دلالت جانتے منطق پڑھی ہیں کہڑی ہیں؟ دلالت مطابقی. لفظ کی دلالت تمام معنی موضوع پر مطابقی ہے، موضوع کی جز پر تضمنی ہے، موضوع کے خارج لازم پر التزامی ہے. جس لفظ میں زیادتی کر کے اس کو مزید بنایا جا رہا ہے اس کا قانون یہ ہے کہ اصل اور مزید میں مناسبت ہونی چاہیے، تینوں دلالتوں میں سے خواہ کوئی پائی جائے.
تینوں दलालतों में से कोई पाई जाए। تو آپ اس کو اصل کہہ سکتے ہو، اس کو اس کا مزید کہہ سکتے ہو. گل سمجھیے. زیادتی کا اصول یہ ہے کہ جب کسی بھی مجرد میں آپ اضافہ کریں، اس کو اگلے درجے پر لے جائیں، تو اس اصل کے معنی میں اور اس مزید کے معنی میں مناسبت ہونی چاہیے. تین دلالتوں میں سے خواہ کوئی پائی جائے، خواہ گل سمجھیے کہ اصل کا معنی اور اس مزید کا معنی آپس میں بالکل ایک ہے. جیسے مجرد مزید کے معنی ایک ہوتے ہیں، یا اصل کے معنی مزید کا جو معنی ہے، اصل کا معنی اس کی جز بنے، یا اس کا معنی مزید کے اصل کے معنی کی جز بنے. بات سمجھیے. یا اس کا معنی اصل کے معنی کو لازم ہو جائے. جی کسی بھی اعتبار سے دلالت پائی جائے تو یہ اضافہ ٹھیک ہے، یہ زیادتی اس زیادتی کو مانا جاتا ہے، غلط نہیں کہا جاتا. جی آنکھ پڑا ایک باری میں صرفیوں کے ہاں ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی مجرد میں جب اضافہ کریں تو تینوں دلالتوں میں سے کسی دلالت کا ہونا ضروری ہے. تینوں دلالتوں میں سے کسی دلالت کا ہونا ضروری ہے. مطلب کیا ہے کہ اصل کا معنی اور مزید کے معنی ان میں یا مطابقت ہونی چاہیے، یا تضمن ہونی چاہیے، یا التزام ہونا چاہیے. مناسبت کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی مناسبت بھی نہ ہو تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں سے مزید ہے، یہ فلاں سے. ظاہر جدو کسی شے تے اضافہ کرنا ہے تو اصل وچ کچھ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تاں تے کہاں گا بھی ان دے وچ اضافہ ہویا ہے. جدو اصل شے وچ کوئی تے اضافہ کیڑی شے تے پھر کیتا. جی سمجھے. فلانا ہن وڈا ہو گیا، ہن او پچھو اصل منو گے تے تاں اونوں کہو گے بھی اگے نالوں وڈا ہو گیا، تے جے پچھو ہی نہ منو تے وڈا کیڑی شے ہو گئی. جی ہاں بھائی. صرفیوں کے ہاں ایک قاعدہ ہے، قانون ہے. قانون یہ ہے کہ کسی بھی مجرد میں جب زیادتی کر کے مزید بنایا جائے تو مجرد اور مزید میں تینوں دلالتوں میں سے کسی دلالت میں مناسبت ضروری ہے. مجرد اور مزید میں مناسبت ضروری ہے. ضروری ہے. اچھا جی. او آشیا نمبر تھلے ویکھو جڑا لکھے نا دلالات ثلاثہ، انہیں ذرا سمجھا جائے غور نہ. اچھا جی. ایک ہے مجرد، کون؟ سکون. کون؟ سکون. ایک ہے مسکین، ایک ہے تمسکانہ. اب سکون کا معنی کیا ہے، ان کے معنی کیا ہیں؟ اگر مناسبت بن جائے تین دلالتوں میں سے کوئی تو پھر ان کو اس کا مزید کہنا ٹھیک ہے. اس کا تو جو سکون کا مزید ہوگا وہ ملحق ہوگا. گل سمجھے. وہ ملحق ثلاثی مزید ہی ہوندے نے کہ اور کوئی ہوندے نہیں. شہنشاہ واہ دیکھ اور تین دلالتیں بیان کی. اس کے بعد مثلا مسکین. کون؟ مسکین. اس کا معنی ہے فقیر، بے سر، بے سرمایہ. انہوں مسکین کہتے ہیں کہ کوئی نہیں. جو مسکین ہے یہ سکون والے معنی پر دلالت کرتا ہے التزامی طور پر. کیوں کہ مسکین کے اندر سکون پایا جاتا ہے. غنی کی طرح راتی 12 بجے بیوی نو نال لے کے ایس کریم نہیں کھوا سکتا. کہ کھوا سکتا ہے؟ لمحہ پیا چپ کر کرما یہ چھڈ پرا. سمجھ آتی بھی. جہاں جانا ہو پہلے آدھا گھنٹہ سوچنا پڑے گا کرایہ ہے کہ نہیں ہے. جی لہذا مسکین میں سکون والا معنی پایا گیا کہ کوئی نہیں پایا گیا. کل سمجھیے. اچھا جی. اسی طرح تمسکانہ کا معنی کیا پیچھے پڑا آپ نے؟ مسکین شدن. یہ بنا پڑے کہ نہیں؟ مسکین ہونا. تو جب مسکین ہونا اس کا معنی ہے تو وہی معنی ہونا جو مسکین کا معنی ہے. جی تو لہذا تمسکانہ میں مسکین میں دونوں میں سکون والا معنی پایا گیا. جب سکون والا معنی پایا جا رہا ہے تو اب یہ کہنا کہ سکون میں سین سے پہلے میم کی زیادتی کر کے یہ بنے ہیں، کون سی رکاوٹ ہے اس میں؟ بات سمجھیے. زیادتی کا قانون یہی ہے نا کہ اصل معنی اور اب جو معنی ہے ان میں مناسبت پائی جائے تو مناسبت پائے گی کہ نہیں؟ جب مناسبت پائی گئی ہے کہ وہ معنی
کون سکون والا ان کے معنی میں پایا جا رہا ہے، مسکین ہونے میں، مسکین میں کن میں سکون والا معنی پایا جا رہا ہے جی کہ امیر کی بنسبت یہ اتنی حرکت نہیں کرتا جتنی امیر کرتے ہیں جی، یہ بہت سارے کاموں میں سکون کر کے بیٹھا ہوتا ہے جی. تو لہذا جب مناسبت پائی گئی تو اب میم کی زیادتی میں کیا خرابی ہے؟ میم کی ایک دوسرا تو لکھا جو سے حاشیت ہے کہ قاموس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سب فعلوں کا معنی ایک ہے، ساکانہ، تسکانہ، تمسکانہ، سب کا معنی ہے سارا مسکین، وہ مسکین ہو گیا. تو اب تو مطابقت پائی گئی ہے کہ ساکانہ کا معنی بھی مسکین ہونا، تمسکانہ کا معنی بھی، تو اب تو دلالت مطابقی پائی گئی ہے. تو اب تو مطابقی التزامی تو دور کی بات، اب تو دلالت مطابقی علم میں پائی گئی قاموس کے حوالے سے. تو جب دلالت مطابقی پائی گئی ہے تو اب واپس چلیں کتاب میں. جب محققین کا قانون یہ ہے کہ کوئی مناسبت پائی جائے تو سکون اور مسکین اور تمسکانہ میں مناسبت پائی گئی ہے، تو اب یہ قانون تقاضا کرتا ہے کہ تمسکانہ اور مسکین کی میم زیادہ ہو کہ نہ ہو. کو کھانے چ پئی جے پیسہ تو لینا چنگی بڑی اوکھیاں جاندیاں جی. ہاں بے شابہ. تمسکانہ اور مسکین میں چونکہ اپنے اصل کے ساتھ مناسبت پائی گئی ہے کہ سکون ساکن ہونا، دونوں میں معنی پایا جا اور ان میں بھی معنی سکون والا پایا جا رہا ہے، اور قاموس کے مطابق دلالت مطابقی پائی جا رہی ہے کہ تمسکانہ اور ساکانہ کا معنی ہی ایک ہے، کیا مسکین شدن. تو جب مناسبت پائی گئی ہے تو لہذا جب مناسبت پائی گئی ہے تو لہذا تمسکانہ اور مسکین کی میم کو زیادہ کہنا ٹھیک ہے. وہ سنے ہی زیادہ کہنا. واپس چلو کہ الحاق کا مدار ہے کہ ثلاثی مجرد میں اضافہ کریں اس طور پر کہ وہ ہم وزن بن جائے رباعی کا، اور جس رباعی کا ہم وزن کیا ہے اس رباعی والے خاصوں کے علاوہ اور کوئی خاصہ نہ پایا جائے. جب ہم تمسکانہ میں غور کرتے ہیں تو یہ بات پائی جا رہی ہے، لہذا تمسکانہ کو ملحق کہنے میں کیا خرابی ہے؟ ایک گل مک گئی، اب نئی بات شروع ہے. نئی بات ایک اور طریقے سے ثابت کیا ہے کہ ایک لفظ ہے مسکین. کون؟ یہ بر وزن مفعیل ہے نہ کہ بر وزن فعلیل ہے. تو لہذا ایسے ثابت ہوا کہ فا سے پہلے میم کی زیادتی کلام عرب میں موجود ہے. صرفیوں کا ایک قانون ہے کہ اصل اور مزید کے درمیان تین دلالتوں میں سے کوئی دلالت کسی دلالت میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے. اصل میں اور مزید میں تینوں دلالتوں میں سے. تو سکون اور مسکین اور تمسکن میں یہ مناسبت پائی جا رہی ہے. سکون کا معنی ہے ساکن ہونا مثال کے طور پر، تو تمسکانہ کا معنی ہے مسکین ہونا، تو مسکین کا معنی ہے مسکین فقیر. تو جو مسکین ہوتا ہے وہ غنی کی بنسبت سکون کرتا ہے، غنی کی لہذا مسکین میں اور تمسکن میں سکون والا معنی التزامی طور پر پایا گیا. مسکین اور تمسکن میں سکون پایا جاتا ہے تو التزامی طور پر پایا گیا. اور قاموس کے مطابق ان کا تو معنی ہی ہے کہ ساکانہ اور تمسکانہ کا. تو اب مناسبت دلالت مطابقی میں پائے گی. اب مناسبت دلالت مطابقی میں پائے گی. تو لہذا اب ان کو میم کو زیادہ ماننا اور ملحق کہنا اس میں کوئی حرج. پہلے ثابت کیتا ہے کہ الحاق کا مدار کیا ہے، پھر ثابت کیا ہے کہ فا سے پہلے میم کی زیادتی کلام عرب میں موجود ہے. جی گل سمجھیا؟ ایشا بس ان فرمانا کر. اور قاعدہ معینہ صرف کے محققین کا یہ قاعدہ معینہ میم کی زیادتی کا مقتضی ہے تمسکانہ اور مسکین میں. گل سمجھی؟ ایک کے تو وہ قاعدہ معینہ بیان ہے، وہ قاعدہ معینہ کیڑا ہے جی. گل سمجھی؟ ہاں اے بھی قاعدہ معینہ صرف کے محققین کا یہ قاعدہ معینہ مقتضی زیادت میم است.
ہوں قاعدہ پڑھ کہ حرف کی زیادتی کے واسطے مناسبت مزید فی کی مادے کے ساتھ کون اجڑا اصل ہے کسی دلالت کے ساتھ تینوں دلالتوں سے کافی ہے یہ بچ تینوں دلالتوں کی وضاحت ہے یعنی مطابقی اور تضمنی اور التزامی بچہ پترا انہوں نے غور فرما لیا پڑھان لگیا یہ چیزاں نہ سمجھ رہے جملے تو پھر وہ بندہ کسی غریب دے پلے کچھ ہے نہیں پا سکتا جی پھر وہ کچ مچی رہی ہے جی سمجھیا اے بے تینوں دلالتوں میں سے کسی دلالت سے مطابقت کافی ہے وہ تینوں دی وضاحت ہوں واپس چلو قاعدہ معینہ کیا کرتا ہے میم کی زیادتی کا مقتضی ہے مسکانہ میں اور مسکین میں چل وہ مسکین اور قاعدہ معینہ محققان صرف کا کے واسطے حرف کی زیادتی کی بیڑیا حرف کی زیادتی کے واسطے حرف کی زیادتی کے واسطے مزید فی کی مناسبت مادے کے ساتھ تیرے کھانے چ کو نہیں پئی بھائی جی جدو حرف کی زیادتی کریں گے تو وہ مزید فی بنیا کہ نہ بنیا سمجھ آئی اس مزید فی دی مناسبت اپنے مادے نال چلو بدلالت کسی دلالت کے ساتھ تینوں دلالتوں سے کافی ہے یعنی مطابقی اور تضمنی اور التزامی تو یہ قاعدہ معینہ تقاضا کرتا ہے میم کی زیادتی کا تمسکنہ میں اور مسکین میں اگر من کر خبر کیا اور قاعدہ معینہ محققین صرف کا حرف کی زیادتی کے واسطے کہ منع کرنا کہ حرف کی زیادتی وہ کیڑا قاعدہ یہ کہ حرف کی زیادتی کے واسطے مزید فی کی مناسبت مادہ کے ساتھ کسی دلالت کے ساتھ تینوں دلالتوں سے کافی ہے یعنی مطابقی اور تضمنی اور التزامی یہ جڑا قاعدہ ہے یہ قاعدہ معینہ میم کی زیادتی کا مقتضی ہے تمسکنہ میں اور مسکین کس طرح مقتضی ہے کہ تمسکنہ مسکین اور سکون میں مناسبت ہے یا مطابقی ہے یا التزامی تو میں تمہیں کٹ کے دسیا نے گل سمجھیے اگے چلو پس عد مولانا عبدالعلی رحمت اللہ علیہ آرا از باب تسربل با اصالت میم صحیح نیست پیچھے پڑھا ہے نا مولانا عبدالعلی صاحب نے رسالہ ہدایت الصرف میں تمافن کو پیچھے دیکھ چنا بیماری ملاقات سے باہر نکالا ہے اور ربائی مزید فی میں داخل کیا ہے تو ربائی مزید فی کن نال ملایا ہے اس نو تداخراجہ کے ساتھ سمجھائیے کس کے ساتھ ہے تداخراجہ کے ساتھ سر بالا کیا ہے اصل ہے کہ نہیں اصل ہے نا وہ پچھلے کتابیں تداخرہ مثال ہے اتنے کہڑی مثال دیتی ہے تو سر بالا کمال ہے تو لہذا اس تحقیق کے بعد مولانا عبدالعلی صاحب کا تمسکانہ کو باب تسر بالا کے ساتھ ملا کر میم کو اصل ماننا صحیح ہوا کہ نہ ہوا نہیں نہ ہوا کیونکہ میم کیا ہے زیادہ ہے لہذا یہ تمسکانہ تسر بالا نہیں ہے تمسکانہ بر وزن تمف اعلی ملحق با تسر بالا ہے تمسکانہ تسر بالا نہیں ہے تمسکانہ کیا مطلب اس کی طرح اصلی نہیں ہے بلکہ تمسکانہ ملحق ہے تسر بالا کا اور بر وزن تمف اعلی بر وزن کیا بھائی کو بیان کرنا یہ گل کہ یہ جو مولانا عبدالعلی نے بیان کیا تھا کہ کیا کہ میم اصلی میم زیادہ نہیں ہے بلکہ اصلی ہے چل بھائی تو مولانا عبدالعلی صاحب نے ہدایت الصرف میں تمسکانہ میں میم کو اصلی مانا ہے اور کہا ہے کہ جیسے تسر بالا اصلی ہے اسی طرح تمسکانہ بھی اصلی ہے یعنی جس طرح تسر بالا کی سین فا کلمہ ہے اسی طرح تمسکانہ کی میم فا کلمہ ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے خرابی یہی تھی نا کہ فا سے پہلے میم کی زیادتی جائز نہیں دعا میم کی نہیں الہا کی زیادتی جائز نہیں تو وہ ثابت کر دیا جائز ہے جی وہ
ثابت کر دیا ہے جائز ہے، لہذا یہ بات کہنا ٹھیک نہیں. چل بھائی، پس عد شمار کرنا، پس شمار کرنا مولانا افضل علی رحمت اللہ علیہ کا آرا، اس کو، کس کو؟ باب تسر بالا سے میم کو اصل بنانے کے ساتھ یہ عد صحیح نہیں ہے. چل بھائی، پس مولانا عبدالعلی رحمت اللہ علیہ کا اس کو یعنی تمسکانہ کو باب تسر بالا سے میم کی اصالت کے ساتھ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے، یعنی وہ شمار کرنا، میم کو اصل بنا کر یہ شمار کرنا صحیح نہیں ہے. کو کھانے چ پئی کہ بھئی فائدہ یہ تھا کہ بھئی جنا بھئی باب تمفعل میں خلجان کیا ہے، یہ ساری اس دی تحقیق کی تھی، تو لہذا خلاصہ کہ نکلیا بھئی الحاق دی زیادتی فات تو پہلے آ سکتی کہ کوئی نہیں، تا تو ہے ہی ہے، تو اون شروع جی باقی بھی زیادتی آ سکتی. الحاق دا مدار کی ہے، سمجھ آئیے؟ اے جڑا بچ ایک قاعدہ ہے کہ زیادتی کرنے کے قانون کیا ہے کہ اصل یعنی مادہ اور اس میں جو زیادتی کی ہے ان میں کسی دلالت میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے. یہ مہربانی کرے پکایا جی گلا. چلو جی، کچھ گلاں ہوندے نے کتاباں دے خاصے ہوندے نے، صرف اوتھے ہی گل ملدی کسی اور کتاب وچ نہیں ہوندی، جدوں حوالہ دینا بھی اس کتاب دا حوالہ دینا پیندا ہے. جی ہر کتاب دے کچھ خصائص ہوندے نے. چل شابہ. فائدہ صاحب شافیہ تفاعل و تفاعل را از ملحقات شمردہ جمیع محققین تختیائے او نمودہ اند باہمی جہت کے ہر چند تفاعل و تفاعل بروزن ربائی گردیدہ، لیکن دری ہر دو باب خواص و معانی زائدہ بنسبت ملحق بے پس منات الحاق یافتہ نمی شود. چلو اچھا جی، ابن حاجب علیہ الرحمہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے 3 کتابیں ان کی بڑی مشہور ہیں. ایک اصول فقہ میں ہے، تو فقہ کے اعتبار سے ابن حاجب شافی ہے، وہ فقہ شافی پر اصول فقہ کی کتاب ہے، بڑی بڑی شرح بھی اس دی پئی میرے کو. دوسری کتاب ہے ناو کی کافیہ. کون؟ کافیہ، جس کے آگے شرح جامی پر آگے شرح. اور تیسری یہ کتاب ہے ان کی شافیہ، یہ صرف کی ہے، یہ شافیہ. سمجھائیے؟ تو صاحب شافیہ نے یعنی ابن حاجب نے اپنی کتاب میں جب ملحقات کے باب بیان کیے نا، کیا کیے؟ تو باب تفاعل اور باب تفاعل کو ملحقات سے شمار کیا ہے. باب اس لیے کہ ان میں 4 حرف ہیں کہ کوئی نہیں، ان میں کہ زیادہ نہیں. تفاعل تے تفاعل کتنے حرف ہیں؟ 5 حرف ہیں. کتنے؟ 5 حرف ہیں. تفاعل اور تفاعل میں تے بول دے پے ہو، ان میں 5 حرف ہیں. تو لہذا یہ ربائی کا ہم وزن ہو گیا. یہ ربائی کا یعنی ربائی جتنے حرف بھی اس میں ہیں، ربائی مزید جتنے، اور ان کا ہم وزن بھی بن گیا. گل سمجھیا؟ اس لیے صاحب شافیہ نے ان کو ملحقات سے شمار کیا ہے. لیکن چونکہ لا ریب کتاب صرف قرآن مجید ہے، اس لیے بڑے بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے. یہ بات ان کی کسی صرفی نے نہیں مانی. کہا جی آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. کیا کہ ان 2 کو شمار کیا ہے؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فصول اکبری میں آ جائے گا کہ باب تفاعل اور تفاعل کو ہم وزن تو کیا ہے تفاعل کے، تو ان کے اپنے اتنے خاصے ہیں علیحدہ
جو تفاعل میں ایک بھی نہیں ہے، تفاعل میں جبکہ الحاق کا مدار کس پر ہے؟ ہم وزن ہونا، اور ملحق میں ملحق بے کے علاوہ نیا خاصہ نہ ہو۔ سب سے زیادہ خاصے باب تفاعل کے ہیں، سب سے تفاعل کے ہیں، اور تفاعل کے اپنے خاصے ہیں جو کہ تفاعل میں نہیں پائے جاتے جی۔ تو جب خاصے علیحدہ علیحدہ ہیں تو لہذا یہ ملحق نہیں ہے، یہ ملحق نہیں ہے۔ کیا بھائی فائدہ صاحب شافعیہ نے باب تفاعل اور تفاعل کو ملحقات سے شمار کیا ہے، ہاں، اس لیے کہ یہ بھی ہم وزن ہے تفاعل کے، مطلب اینج کر کے جی، اس لیے کہ یہ ہم وزن ہے تفاعل کے، جی اس لیے ان کو ملحقات سے شمار کیا، اور یہ بات ان کی کسی صرفی نے نہیں مانی، یہ غلطی ہوئی ہے، کیونکہ الحاق کا مدار ہے ہم وزن بھی ہو اور ملحق بے کے خواص کے علاوہ اس میں نیا خاصہ نہ ہو، تو اس میں ایک اپنے نئے خاصے انہوں نے اپنے بہت سارے خاصے نے جی، بہت سارے خاصے نے۔ تفاعل کا ہم وزن تو بنایا ہے، لیکن تفاعل کے صرف 3 خاصے ہیں، جبکہ تفاعل کے 14 خاصے ہیں اور تفاعل کے 8 خاصے ہیں۔ اتنی بیان اصول اکبر آن کے سارے گن لے آجے کہ تفاعل کے اپنے صرف 3 خاصے ہیں اور تفاعل کے 14 خاصے ہیں، سب سے زیادہ خاصے باب تفاعل کے ہیں، اور تفاعل کے 8 خاصے ہیں۔ تو جب خواص علیحدہ پائے گئے تو لہذا یہ ملحق نہیں ہو سکتے۔ چلو گل سمجھی؟ فائدہ صاحب شافعیہ نے تفاعل اور تفاعل کو ملحقات سے شمار کیا ہے، گل مک گئی۔ تمام محققین نے ان کا تختیہ کیا ہے، بھئی غلطی ہو تختیہ خطا یو خطی، تختیہ کسی کو کسی کی طرف غلطی کی نسبت کرنی، کسی کی طرف اس نے اس کا تختیہ کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے اس کی طرف فلاں کام میں غلطی کی نسبت کی ہے کہ اس سے اس مسئلے میں اس کام میں اس بات میں غلطی ہو گئی ہے، انہوں کہتے ہیں کہ یہ فلاں نے فلاں کا تختیہ کیا ہے۔ اس سبب سے کس سبب سے اگوں آیا دھیان کری باہمی یہ تو تلک اگے، اس سبب سے ہر چند کے تفاعل اور تفاعل بر وزن ربائی ہو گئے، یعنی 5 حرف ہو گئے، من لیا، حالانکہ تفاعل دے ہم وزن بنتے نہیں پے، چلو جی من لیا بے حرف پورے نے کنے 5 من لیا، لیکن ان ہر 2 باب میں خواص اور معانی زائد ہیں بنسبت ملحق بے کے، ملحق بے کون؟ تفاعل، پس الحاق کا منات نہ پایا گیا، اے وجہ ہے جی۔ ہاں جی فائدہ صاحب شافعیہ نے تفاعل اور تفاعل کو ملحقات سے شمار کیا ہے، تمام محققین نے ان کا تختیہ دکھایا کیا ہے یار، اس جہت کے ساتھ کہ ہر ایک تفاعل اور باہمی وجہ اس وجہ سے کس وجہ سے بھئی منیا 5 حرف تا پورے لیکن معنی وکھرے وکھرے نے، اے مطلب اس وجہ سے کہ ہر ایک تفاعل اور تفاعل بر وزن ربائی، ہر ایک نہیں ہر چند کے معنی کر، ہر چند مطلب ہوتا ہے کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن گل یہ بھی دوجی بھی دے نال جوڑنی، اونے بھی جڑ دی اندے نال جی کہ ہر چند تفاعل اور تفاعل بر وزن ربائی ہو گئے، لیکن ان ہر دو بابوں میں خواص اور معانی زائد ہیں بنسبت ملحق بے کے، پس منات الحاق کا نہیں پایا گیا۔ ہاں اے مطلب سمجھی گل کیا، یہ پروگرام ہے۔
فائدہ حضرت استاذی مولوی سید محمد صاحب بریلوی غفر لہ برائے ضبط حرکات مصادر غیر ثلاثی مجرد قاعدہ تقریر فرمودہ ان افادتاً نوشتہ میں شوال. چلو جی، یہ کتاب کے مصنف کا استاد ہے سید محمد. اس نے یہ جو ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی مصدریں ہیں، باقی مصدریں، ان کا ایک قانون بیان کیا ہے. وہ قانون نقل کیا جا رہا ہے اور وہ فائدہ مند ہے. جی گل سمجھیے، وہ قانون اگوں آ رہے ہیں. فائدہ حضرت استادی مولوی سید محمد صاحب بریلوی نے غیر ثلاثی مجرد کی مصادر کے حرکات کے ضبط کے واسطے قاعدہ تقریر فرمایا ہے. فائدے کے لیے لکھا جاتا ہے. ہاں جی. فائدہ حضرت استاذی مولوی سید محمد صاحب بریلوی نے غیر ثلاثی مجرد کی مصادر کی حرکات کے ضبط کے واسطے قاعدہ تقریر فرمایا ہے. جی افادتاً لکھا جاتا ہے. پڑھ قاعدہ ہوں. فائدہ ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد کے در آخرش تا باشد وفا مفتوح بود یا بعد ساکن اولش مفتوح باشد چون مفاعلتن وفاعلتن وملحقات و بس. اچھا جی، دھیان کریں، ثلاثی مجرد کی مصدروں کا یہ قانون نہیں ہے. ثلاثی مجرد کے علاوہ مصدروں کا وزن نہیں بیان ہو رہا، جی ان کی ایک حرکت بیان کرنے کی خاص، اس کا مقصد آگے آ رہا ہے. قانون سنیں، مصدر ہو ثلاثی مجرد کے علاوہ، ثلاثی مجرد کی مصدر نہ ہو، ثلاثی مجرد کی مصدر نہیں، ثلاثی مجرد کے علاوہ، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید کوئی بھی ہو. ہوں بار بار ثلاثی مجرد کا غیر نہیں، ایک بار پکال ہے کہ کیڑی مصدر کا ضبط بیان ہو رہا ہے. وہ کون ہے؟ ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید. اے مطلب ہے جی. اچھا جی، قانون مصدر کے آخر میں تا ہے، مصدر کے اور مصدر کا فا کلمہ مفتوح ہے. مصدر کا فا کلمہ مفتوح ہے. کیا ہے؟ مصدر کے آخر میں تا ہے اور مصدر کا فا کلمہ مفتوح ہے. اور فا کلمے کا ما بعد ساکن ہے. اور فا کلمے کا ما بعد ساکن ہے. تو ساکن کے بعد والا مفتوح ہوگا. اے گل دسنی اینا پہلو کیس بن جائے گل آئے. مصدر کے آخر میں اگر تا ہے، مصدر کے آخر میں تا ہے اور مصدر کا فا کلمہ مفتوح ہے، اس فا کلمے کے بعد حرف ساکن ما بعد ساکن ہے. ما بعد ساکن ہے. اس ساکن کے بعد جو متحرک ہے، جو متحرک ہے، جو حرف ہے وہ متحرک ہوگا. اور متحرک ہے وہ مفتوح ہوگا. اے ٹل ہے مفتوح با شدتے. گل سمجھی جی. سارے قانون دا خلاصہ یہ کہ بھی ساکن تو بعد والے دی حرکت کی یہ پکوانی ہے جن دے وچ غلطی لگدی بولن لگے جی. ہاں بھائی، فائدہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں تا ہو اور مصدر کا فا کلمہ مفتوح ہو، فا کلمہ مفتوح ہو اور اس فا کلمے کے ما بعد ساکن ہو. ما بعد ساکن ہو. اس ما بعد ساکن کے بعد جو حرف متحرک ہے وہ مفتوح ہوگا. اے ٹل اس گل تے اے قانون دسیا ہو. ما بعد کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. مفتوح ہوگا. تو کالج پہ کی بلا قانون یہ ہے کہ مصدر ہو اور مصدر کے آخر میں تا ہو آخر میں تا ہو اور فا کلمہ مفتوح ہو اور فا کلمے کا ما بعد ساکن ہو، اس کے بعد جو متحرک ہے متحرک ہے وہ مفتوح ہو. ہوگا. اے قانون ہے وہ ما بعد مفتوح ہوگا. یہ پہلی شرطاں نے وہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. دو باب ہے جن کے آخر میں تا ہوتی ہے، ایک مفعلاتن میں اور ایک فعلالاتن میں، اور فعلالاتن کے ساتھ ملاقات ہے کہ کوئی نہیں. وہ جڑے مشہور نے تے 5 نویں کڈے سن جی، وہ ملاقات ہے. ان کے آخر میں تا ہے. تاب ان کو دیکھ لیں، آخر میں تا ہے، فا کلمہ مفتوح ہے. مفا فا کلمہ مفتوح ہے. مفتوح ہے. مفاعلاتن میں فا کلمہ کیا ہے؟ ما بعد ساکن ہے.
فا لالاتن میں فا کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، ما بعد. ساکن ہے. تو ان دو ساکنوں کے جو ما بعد آ رہا ہے اس کو مفتوح پڑھنا ہے. کس طرح؟ مفا. فاعلا اور فاعلا. لہذا مفا ایلا نہیں پڑھنا تے. فاعلا. لہذا طالع یطالع مطالعہ کی تئی. مطالعہ. یہ گل ہے جی، گل سمجھیے. ہمیں تو غلطی لگتی ہے جی، اے بھی نہیں کرنا جی. گل سمجھیے. اے بھی اینو زبر پڑھنی مفا آلہ تے فا لالا تے. گل سمجھیے. اے شاباش. ہاں جی، جیسے دو مصدریں ہیں، دو مصدریں ہیں مفاعلا اور فاعلا. فا لالا کے ملاقات بھی ہیں جی. سارے جڑے پڑھے نے جی. مفاعلا میں فا کلمہ مفتوح ہے اور ما بعد ساکن ہے. اس طرح فا لالا اسی میں طرح فا فاعلا کلمہ. میں فا کلمہ مفتوح ہے، ما بعد ساکن ہے. تو ان دونوں ساکنوں کے جو ما بعد آ رہا ہے، ما بعد آ رہا ہے اس کو مفتوح پڑھنا ہے. یعنی مفاعلا میں عین کو مفتوح پڑھنا ہے، مفاعلا پڑھنا ہے، مفاعلا نہیں پڑھنا. اسی طرح فاعلا میں لام کو مفتوح پڑھنا ہے، فاعلا پڑھنا ہے، فاعلا نہیں پڑھنا. اے مطلب ہے یہ پکاؤ چنا کنی بارے خواندہ رہنے پہ غلطیاں کو بچو تو پھر آنکھیں نہ لگ دے جی. جی جیسے مفاعلا اور فاعلا، ان میں وہ ساری شرطیں ہیں. ان میں ساری لہذا مفا اعلی میں عین پر زبر پڑھنی ہے، فا لالا میں لام پر زبر پڑھنی ہے. اے مطلب لہذا عین پر مفاعلا کے عین پر زبر پڑھنی ہے اور فاعلا کے لام پر زبر پڑھنی ہے. اے مطلب ہے ایک شک آ گئی اور کھانے چ پئی. قاعدہ ہر مصدر ثلاثی مجرد کا غیر ثلاثی مجرد کا غیر کہ اس کے آخر میں تا ہو کہ اس کے آخر میں تا ہو اور فا مفتوح ہو، اور فا مفتوح ہو، ما بعد ساکن. ما بعد ساکن. کس کا ما بعد؟ فا کلمے کا ما. تو اول اس کا اول اس کا ما بعد ساکن، اول اس کا مفتوح ہوگا. اس کا مفتوح ہوگا. قاعدہ ہر اگر سمجھیے جی. کہ کوئی نہیں. جیسے جیسے مفا اعلی اور فا لالا اور فا لالا کے ملحقات جل بابا سر والا سے توارا شر یافا جو رابا کل ناسا کل سایاتن پھر کل ساتن. جی قاعدہ ہر مصدر ثلاثی مجرد کا غیر کہ اس کے آخر میں تا ہو اور فا مفتوح ہو، فا کا ما بعد ساکن ہو، اول اس کا مفتوح ہوگا. جیسے مفاعلا اور فاعلا اور ملحقات فاعلا کی. چل بھائی. و ہر مصدر مذکور کے تا قبل فائے آ باشد و فا مفتوح بود ما بعد ساکن اولش مضموم باشد. چون تقابلو و تقبلو و تسربلو، یہ تنوینہ کیڑے پاس گئی ہیں؟ چون تقابل و تقبل و تسربل و ملحقات آ. دوسری صورت مصدر مذکور کی مذکور غیر ثلاثی مجرد. مصدر غیر ثلاثی مجرد ہو، فا کلمے سے پہلے تا ہو اور فا کلمہ مفتوح ہو، فا کلمے کے ما بعد ساکن ہو، ساکن کے بعد جو پہلا آئے گا وہ مضموم ہوگا. وہ مصدر ثلاثی مجرد کا غیر ہے، مصدر کے شروع میں تا ہے. ایک شرط فا کلمہ اس کا مفتوح ہے، فا کا ما بعد ساکن ہے. 3 اب ساکن کے بعد جو پہلا آئے گا وہ مضموم ہوگا. وہ تقا شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں. لہذا بلن بیلن نہیں بولن. تقابلن مصدر کے شروع میں تا ہے، فا کلمہ ما بعد. اب ساکن کے ما بعد جو پہلا آ رہا ہے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ تقابل نہیں بلکہ ان میں پڑھنا ہے تقابل بے اتنے پیش پڑھنی ہے جی. تقابلن کیویں پڑھنا ہے؟ بولنا اچھی ہے تیرے نال کہ اور کہندے نال. دوسری مثال باب تفعل تقبل مصدر کے شروع میں تا ہے، فا کلمہ
فا کلمے کا ما بعد کیڑی شے با مدغم، با مدغم. اب ما بعد جو پہلا ہے وہ مضموم ہے. تقبل، باب تفاعل کی مثال، شروع میں تا ہے، فا کلمہ سین، ما بعد، لہذا ما بعد ساکن کا جو ہے پہلا اس کو مضموم پڑھنا ہے. تسربل، کیا پڑھنا ہے؟ تسربل. اور تسربل کے ملحقات تشیطن، تجورب، تمسکن، تعفرت، تقلصن، جو قانون لا کر تقلصن بنا ہے. ہاں بھائی. دوسری صورت مصدر غیر ثلاثی، مصدر ہو غیر ثلاثی مجرد ہو، مصدر غیر ثلاثی مجرد ہو، شروع میں تا ہو، فا کلمہ مفتوح ہو، فا کا ما بعد ساکن ہو، تو ساکن کے ما بعد جو پہلا ہے وہ مضموم ہو. اے گل دسنی، ما بعد جو پہلا ہے وہ مضموم ہوگا. جیسے تقابل، اور تقابل، تقبل اور تسربل، ان میں ساری شرطیں. شروع میں تا ہے، فا کلمہ مفتوح ہے، ما بعد ساکن ہے، لہذا ما بعد پہلے کو مضموم پڑھنا ہے. ساکن کے ما بعد پہلے کو مضموم پہلے کو پڑھنا ہے. پڑھو. اور ہر مصدر مذکور، کیڑی مذکور؟ غیر ثلاثی مجرد. ہر مصدر مذکور کہ تا فا، کہ اس کے فا سے پہلے تا ہو اور فا مفتوح ہو، ما بعد ساکن، تو اول اس کا مضموم ہوگا. جیسے تقابل اور تقبل اور تسربل اور تسربل کے ملحقات. اور ہر مصدر مذکور کہ اس کی فا سے پہلے تا ہو اور فا مفتوح ہو، ما بعد ساکن ہو، تو اول اس کا مضموم ہوگا. جیسے تقابل اور تقبل اور تسربل اور ملحقات تسربل کے. جلشہ باگے ہوئے. و اگر فا ساکن بباد ما بعد عام مقصود باشد چون تصریف. اچھا جی، مصدر ثلاثی مجرد کا غیر ہو، فا کلمہ اس کا ساکن ہو، تو فا کلمے کا ما بعد مجرور، ما بعد مکسور ہوگا. اس کی کوئی مصدر ہے کیا بھائی؟ مصدر غیر ثلاثی مجرد ہو، فا کلمہ ساکن ہو، تو فا کلمے کا ما بعد مکسور ہوگا. کوئی مصدر ہے. تفعیل، تصریف، مصدر ثلاثی مجرد کا غیر ہے، فا کلمہ ساکن ہے، ما بعد مکسور ہے. ہاں جی. قاعدہ مصدر ہو، غیر ثلاثی مجرد ہو، فا کلمہ ساکن ہو، تو فا کلمے کے ما بعد کو مکسور پڑھنا ہے. ہاں جی، مکسور ہوگا. اور اگر فا ساکن ہو، ما بعد اس فا کا مکسور ہوگا. جیسے تصریف. اور اگر فا ساکن ہو تو ما بعد اس فا کا مکسور ہوگا. جیسے تصریف. اور اگر فا ساکن ہو تو ما بعد اس کا مقصور ہوگا. جیسے تصریف. و ہر مصدر کے حمزہ وصل در ابتداء داشتہ باشد، ما بعد ساکن اولش مقصور باشد چون اجتناب و استنصار وغیر آن. قانون غیر ثلاثی مجرد کی ہر وہ مصدر جس کے شروع میں حمزہ وصلی ہو، جس کے شروع میں اس مصدر میں حمزے وصلی لائے تب جب کیا ہوتا ہے؟ فا نہیں شروع عقید ہے، باب استفعال جی فا کلمانی سین ہے جی، سمجھ آئی ہے. ان فعال وچ نون ہے جی، سمجھو دی بھائی. اے مہربانی ذرا. تو ہر وہ مصدر جس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے، حمزے وصلی کا ما بعد ساکن ہے، اس ساکن کا ما بعد مکسور ہوگا. اس جنیاں مصدراں وچ حمزہ وصلی ہوندا ہے اوتھے حمزے وصلی دا ما بعد ساکن ہے تو اس دا ما بعد مکسور ہے.
اکتسب یکتسب اکتساب اکتساب نے اس دن سر کھپایا گھٹ ایک بندے نال جی اکتساب استنصارا یستنصر استنصار نہیں استنصار احرنجم یحرنجم احرنجام احمرا یحمر احمرار کہ احمرار احمار یحمار احمیرار اکشعر یکشعر اکشیرار انصراف ینصرف انصراف. جتنی مصدروں کے شروع میں حمزہ وصلی ہے حمزے وصلی کا ما بعد خام خواہ ساکن ہے لائے اس لیے اس ساکن کا ما بعد مکسور ہوتا ہے اس ساکن کا یعنی اس کو مکسور پڑھنا ہے مفتوح نہیں پڑھنا اجتناب نہیں اجتناب. آنکھو قاعدہ مصدر غیر ثلاثی مجرد ہو شروع میں حمزہ وصل ہو فا کلمہ ساکن ما بعد ساکن ہو تو اب ساکن کے ما بعد کو مکسور پڑھنا ہے. چلو جی. اور ہر مصدر کے حمزہ وصلی ابتدا میں رکھتی ہو کون جو ابتدا حمزہ وصل رکھتی ہے ما بعد ساکن اول اس کا مکسور ہوگا. ہر مصدر کے حمزہ وصل ابتدا میں رکھتی ہو ما بعد ساکن تو اول اس کا مکسور ہوگا. دوسری طرح معنی میں کر سکتے ہو ساکن کے ما بعد جتنے حرف ہیں ان کا اول مکسور ہوگا. ان معنی میں ٹھیک ہے نا سارے ہیں جی سنیں جی جیسے اجتناب اور استنصار اور اس کے علاوہ انفعال افعلال افعیلال افعوال افعلال افعنلال اگے جز افاعل و افاعل الفروض تفاعل و تفاعل اند اصلی از ابواب حمزہ وصل نیستند. بس یہ عبارت سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے افاعل افاعل مصدر غیر ثلاثی مجرد کی شروع میں حمزہ وصلی ہے حمزے وصلی کا ما بعد ساکن ہے ساکن کا ما بعد مفتوح ہے مکسور نہیں ہے. مفتوح ہے کہ کوئی نہیں اور مدغم فی کی ہے اور دو وجفا کلمہ مدغم فی نہیں ایک فا مدغم تے ایک فا تو مدغم فی متحرک ہوتا ہے کہ ساکن ہوتا ہے تو مدغم تو یہاں ساکن کا ما بعد کیا ہے ہونا کیا چاہیے تھا. یہ سوال ہے جی آگ شبہ یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ افعال اور افعال میں یہ مصدر غیر ثلاثی مجرد ہے شروع میں حمزہ وصل ہے ما بعد ساکن ہے. اب ساکن کا ما بعد مکسور ہونا چاہیے تھا حالانکہ مفتوح ہے. اس کا جواب دیا ہے کہ باب افاعل ثلاثی مزید فی کے مستقل باب نہیں ہے. یہ باب تفاعل اور تفاعل ہے جن میں ادغام ہوا ہے. تو تفاعل اور تفاعل کا تو قانون یہ ہے کہ ما بعد مکسور نہیں ہوتا جی کہ مکسور ہوتا ہے وہ تو پیچھے گزر چکا ہے جی گل سمجھیے. لہذا ان سے سوال ہم شبہ تو اس کا جواب یہ دیا کہ افعال اور افعال یہ ثلاثی مزید فی کے مستقل کو علیحدہ باب نہیں ہے تاکہ سوال کرو. یہ تفاعل اور باب ہے جن میں ادغام ہوا ہے جن میں تو ہم اس ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کا قانون بیان کر رہے ہیں جو مستقل ہے جو اصالتاً ہے. یہ اصالتاً نہیں ہے یہ تو قانون لگایا تو پھر حمزہ وصلی کی ضرورت پڑی تو لائے ہیں جی. اگر سمجھی کہ نہیں لہذا ان سے سوال افعال اور افعال تفاعل اور تفاعل کے فروع سے ہیں حمزہ وصل کے. اب
چلو جی ابواب سے اصلی نہیں ہے، یعنی حمزہ وصلی والے جو ثلاثی مزید کے اصلی باب ہیں یہ ان سے نہیں ہیں. آگے جی افاعل اور افاعل، تفاعل اور تفاعل کے فروع سے ہیں. حمزہ وصلی کے ابواب سے اصلی نہیں ہے. حمزہ وصلی کے اصلی ابواب سے حمزہ وصلی کے اصلی ابواب سے نہیں ہے کہ ہیں. نہیں. اگاں ہر مصدر کے حمزہ قطعی اولش باشد ما بعد ساکن اولش مفتوح بود چون افعال. بس مصدر ہو شروع میں حمزہ قطعی ہو ایک کوئی ہے. حمزے قطعی کا ما بعد ساکن ہوتا ہے، ساکن کا ما بعد جو پہلا ہے وہ مفتوح ہوگا. افعال اکرام. سمجھیے؟ ہاں جی کیا کہیں؟ مصدر غیر ثلاثی مجرد ہو، شروع میں حمزہ قطعی ہو، ما بعد ساکن، ساکن کا ما بعد مفتوح ہوگا. جیسے افعال اکرام. ہر مصدر کہ حمزہ قطعی اس کے اول میں ہو، ما بعد ساکن اول اس کا مفتوح ہوگا، اس کے ساکن کے ما بعد کا اول مفتوح ہوگا. جو مانا ٹھیک ہے چل پہ. جیسے افعال. چلو جی ہر مصدر کے حمزہ قطعی اس کے اول شروع میں ہو تو ما بعد ساکن تو اول اس کا مفتوح ہوگا. جیسے افعال. آگے چل شاباش. قاعدہ وجہ ضبط حرکت ما بعد ساکن اول بالخصوص ایست کے خطا در تلفظ بہمی حرف بیشتر از مردم واقع میں شود اکثر بمناسبت دیگر مصادر مفاعلت را بکسر عین و اجتناب را بفتح تا بر زبان میں آرام. یہ بات ہے اکثر بمناسبت دیگر مصادر. کل سمجھیے یہ عبارت انجی کی میں بتا اکثر بمناسبت در مصادر مفاعلت را بکسر عین اگے با اجتناب را بفتح تا اگے چلنا بر زبان میں آرام. ہم عبارت پوری کرنا. سوال ہے مصدر جڑی ہے پشاوروں شروع ہوندی کراچی جا کے مکدی ہے تے پنڈی والی تھان بیان کیتی ہے تے لاہور والی تے اوپر جانگیرے والی تھان کو نہیں بیان کیتی. ایک ہی چکر چلایا ہے جی. ایک تھان دی حرکت دسی ہے، صرف نہ اول دسیا ہے نہ آخر دسیا ہے. ایک تھان تے خاص کی نقطہ ہے. گل سمجھی؟ اے سوال ہے. ہاں جی سوال ہے کہ مصدر کا شروع بھی ہوتا ہے، وسط بھی ہوتا ہے، آخر بھی ہوتا ہے. یہ خاص ایک جگہ کے حرف کی حرکت بیان. یہ جنیاں بیان کی تھی کیڑی بیان کی تھی؟ خاص ساکن دا ماں بعد کون؟ ساکن کا ماں بعد اس کی حرکت بیان کی ہے خاص کر کے. ایک جگہ کی حرکت بیان کی ہے نہ شروع. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں تو اس کا جواب یہ ہے بھی غلطی اتھے ہی ہوندی ہے. جواب ہے خاص کر کے باب مفاعلہ تے باب افتعال وچ غلطی خاص کر کے اتھے ہوندی. کیا کہتا ہے؟ مطالعہ کر لے سمجھ آندی پئی. اجتناب کیتا یہ خاص کر کے انہاں وچ غلطی اتھے ہوندی ہے. باقیاں وچ بھی غلطی اتھے ہی ہوندی ہے تے خاص کر کے انہاں وچ غلطی اس واسطے یہ دسیا ہے. اس واسطے تے باب مفاعلہ وچ تے بہت بڑی غلطی ہے کہ بار بار آئے گا. جی اگے وہ کنی بار دسی گل میں کہ پچھے دتا والا میں کل موسیقا جی گل آئے دی جی بھی اکثر غلطی اتھی ہوندی وہ گل جی. ہاں بھائی چل جواب یہ ہے کہ اکثر غلطی یہاں ہوتی ہے، اکثر غلطی اسی جگہ پہ ہوتی ہے. اس لیے خاص کر کے باب مفاعلہ اور باب افتعال میں یہاں غلطی ہوتی ہے. اس وجہ سے صرف اسی جگہ کو کہ بجائے فتح کے کسرہ پڑھ دیتے ہیں جی، بجائے فتح کے کسرہ پڑھ دیتے ہیں اور مفاعلت میں فتح پڑھ دیتے ہیں. گل سمجھیے نا؟ اجتناب میں فتح اور مفاعلہ میں کسرہ پڑھ دیتے ہیں. وہ سمجھے سوال جواب کوئی نہیں. ہوں عبارت دیکھیں دھیان کری. اس قاعدہ میں ساکن کے ما بعد اول کی حرکت کے ضبط کی وجہ بالخصوص یہ ہے. کل سمجھیا
کہ خطا تلفظ میں اسی حرف پر زیادہ تر لوگوں سے واقع ہوتی ہے اور اکثر بمناسبت دوسری مصادر کے مفعلت کو عین کے کسرے کے ساتھ اور اجتناب کو تا کے فتح کے ساتھ زبان پر لاتے ہیں. مانا کرو جی. اس قاعدہ میں چلو جی ساکن کے ماں بعد اول کی حرکت کے ضبط کی وجہ بالخصوص یہ ہے کہ خطا تلفظ میں اسی حرف پر زیادہ تر لوگوں سے واقع ہوتی ہے. اکثر بمناسبت دوسری مصادر کے مفعلت کو عین کے کسرے کے ساتھ اور اجتناب کو تا کے فتح کے ساتھ زبان پر لاتے ہیں. شاباش. اس قاعدہ میں ساکن کے مابعد کے اول کی حرکت کے ضبط کی وجہ بالخصوص یہ ہے کہ خطا تلفظ میں باہمی حرف اسی حرف پر زیادہ تر لوگوں سے واقع ہوتی ہے. اکثر بمناسبت اور دیگر اور نہیں پھر بہت کٹی کوئی نفرت بیماری ہے نا. اکثر بس دوسری مصدروں کی بنسبت ان میں زیادہ یہ مانا ہے. کون چوڑا سمجھ آیا کون کھانے پہ. ہاں جی. دوسری اکثر بمناسبت دوسری مصادر کے مفعلت کو عین کے کسرے کے ساتھ اور اجتناب کو تا کے فتح کے ساتھ زبان پر لاتے ہیں. اکثر ان میں دوسری مصادر کی بنسبت ان میں اکثر غلطی ہوتی ہے.